فقہا کے نزدیک منہ کا کھل جانا اور دانتوں کا نظر آنا اور ساتھ اگر آواز نہ نکلے تو یہ تبسم ہے، اور اگر اتنی آواز نکلے کہ بندہ خود سنے یہ ڈیک ہے، اور اگر اتنی آواز نکلے کہ بندہ خود بھی سنے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی اور دو تین بندے سنے، یہ کہا ہے۔ حضرات محترم، کہا کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کہا لگ جائے تو نماز بھی فاسد اور وضو بھی فاسد، اور اگر ڈہک ہوا نماز کے اندر تو پھر ڈہک سے انسان کی نماز تو چلی جائے گی لیکن وضو نہیں جائے گا، اور تبسم سے نہ نماز جائے گی اور نہ ہی وضو جائے گا۔ حضرات محترم، اسی کے متعلق قرآن مجید کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اس کی تفسیر کے اندر کثیر احادیث مروی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد سے باہر تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کرام بہت زیادہ ہنس رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ابتدائی مراحل کے ہوں گے، وگرنہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان تقوی کے اندر بہت زیادہ حامل ہیں کہ اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی ولی کی لگ جائے تب بھی وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کأنہم یکتسرون، گویا کہ وہ اپنی اتنی آوازیں نکال رہے تھے کہ ان کی باچھیں جو ہے نا وہ کھلی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے لذات کو ختم کرنے والی چیز کو یاد نہیں کیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لذات کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاصہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ادا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہی کہا فرماتے تھے اور نہ ہی ڈہک فرماتے تھے، بلکہ آپ کی ادا یہ تھی آپ تبسم فرماتے رہتے تھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی ارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ منہ لہوات ہی، آپ کے لہوات یہ لہات کی جمع ہے، لہات یہ گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ فرمایا آپ اتنا نہیں ہنسے کہ آپ کا کبھی لوتھڑا نظر آئے، بلکہ جب بھی انما کان یتبسم، جب بھی آپ کو میں نے دیکھا تو آپ تبسم فرماتے تھے۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دیکھا تو آپ کو تبسم کی حالت میں دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ تبسم فرماتے ہیں تھے۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، بعض علماء مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی کہ ھذا الحدیث سے مراد قرآن ہے، کیا تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو اور تم اس کی باتوں کو نہیں مانتے، اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فضل کیا ہے تم پھر بھی قرآن مجید کی باتوں سے اعراض کرتے ہو اور تم ٹھٹھا کرتے ہو، جو قرآن مجید نے حکم دیا اس پر ہنستے ہو۔ فرمایا باوجود اللہ تعالیٰ کے مطالبے کہ تم اس سے غافل ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی مفسرین کرام فرماتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی دیکھ فرمایا ہو، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہنسے۔ حضرات محترم، کہا بہت بری چیز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، صوفیاء عظام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر وقت ہنستا رہے، کہہ کے لگاتا رہے، فرمایا اس سے اس کا دل سخت اور مردہ ہو جاتا ہے۔